بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کے مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ تو پھر اللہ پاک نے انہیں خبردار کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور اللہ کی مخلوقات کے لیے امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ پاک نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، تو ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں ہوگے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا کہ اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ دوستو، بس یہی شیطان کے بنائے ہوئے ترکیب سے ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جان پھینکتے، اتوار کے دن نکالنے لگے، اور کچھ لوگوں نے سمندر میں نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کے دن ان مچھلیوں کو نکال کر کھائیں۔ اس قوم میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 لوگوں میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، اور دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف ہی رہیں گے۔ وہ سالے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اسے یاد کرو، اللہ کی فرمانی نہ کرو، وگرنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سارے ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے جو دیوار کے اس پار تھے، دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس پار تھے۔ وہ نافرمان لوگ پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ تو بس جیسے ہی صبح ہوئی، نیک صالح انسان اٹھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار پر چڑھ کر اس طرف دیکھنے لگے تو سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے اور بندروں کی حرکات کو انجام دے رہے تھے۔ یوں جو وہ سالے لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان سالے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ رو کر ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھا پی نہیں رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا فرما بردار اور نیک بنائے۔
آمین ثم آمین۔